حضرت عبد الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ: بے وقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی پر، پولیس کی کثرت پر، فیصلہ کی فروختگی پر، خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر، رشتہ ناتا توڑے جانے پر، ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کی لے میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کمتر ہوگا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے، جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم اور سربراہ ہوں گے، ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پولیس والے ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی ہے، لیکن اب ظلم و زیادتی کو روکنے کے بجائے پولیس والوں کی طرف سے جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی انتہا نہیں رہی۔ راستوں میں ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے لیے کتنی ہی پولیس کو متعین کر دیا جائے، مگر بجائے حفاظت کرنے کے خود ہی مسافروں اور گاڑی والوں کو پریشان کرتے ہیں اور خوب رشوت لیتے ہیں۔ آج کل پولیس کی کس قدر کثرت ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی رذیل ترین پولیس کی کثرت ہو جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سنور کر بے پردہ چلیں گی۔ ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے، ایسی عورتوں کو جنت کی بو تک نصیب نہ ہوگی۔ نمبر 2، وہ پولیس جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا، عدل و انصاف نام کا بھی نہیں رہے گا، حق و انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم و قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے۔ مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر چاقو تلوار بندوق نکل آئیں گی، منٹوں میں قتل و خون ریزی ہونے لگے گی، کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی جان مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر خطبہ میں بار بار یہی فرمایا کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار و مرتد بن کر اسلام ہی سے پھر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی سب ختم ہو جائیں گی، لوگ اپنے رشتہ داروں اور قربت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کی تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا۔
نمبر 2، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والے۔ نمبر 3، منکر اور برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ 2 کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے، تقوی و ورع اختیار کرے۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے یہ 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، زندگی دراز کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا۔ نمبر 3، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔